الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم يا رسول الله يا رسول الله انظر لنا يا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی بھی زبان خاموش میں محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صدیق جسنو کہندے او یار مصطفیٰ دا مل کے محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ. صدیق جسنو کہندے او یار
کیتا اقرار مصطفیٰ دا اور اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی محبت کے ساتھ کہہ رہے سبحان اللہ اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا ہر چیز لے ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا بولو ہر چیز لے کے آیا مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا اور پوچھے آسی ایک صحابی دسو پسند کیے پوچھے آسی ایک صحابی دسو پسند کیے دس صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا دس صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا دس صدیق اکبر دیدار اور جس غارے وچ نبی نو صدیق لے گئے سی ذرا محبت دھیان میں رکھیے جس غارے وچ نبی نو صدیق لے گئے سی اج بھی ہے رستہ تقدیر اج بھی تقدیر او غار مصطفیٰ دا اج بھی ہے رستہ تقدیر او غار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا اور جس نے نہ منیا جی مل یار نے مصطفیٰ نو مل کے ذرا بلند آواز میں لاکھا کرو سبحان اللہ جس نے نہ منیا جی مل یاران مصطفیٰ نو
حسن کیتا مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا۔ آخری شعر میں پھر پڑھنے لگا کیونکہ میں قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اور اے شعر پورا قرآن پاک اور میرے آقا دے فرمان دے مطابق لکھا گیا ہے۔ جس نے نہ منیا عجیب یاران مصطفیٰ جس نے نہ منیا اس نے کیتا انکار مصطفیٰ کا، در اصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ کا، صدیق جس نو کہندے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کریم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو سنات اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہماری مسجد میں یہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالہ سے یہ چوتھا جمعہ مبارک ہے، اور جو آج میں نے موضوع تیار کیا ہے آج بھی شاید مکمل نہ ہو کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، اور ویسے مجھے بھی تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو مختصر حضرات محترم اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کے پیارے یار غار یار میزار غم گسار رازدار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی محبت عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم جی آیت مبارکہ میں تلاوت کی تھی، آیت کا تھوڑا جا حصہ تلاوت کی تھا، کوئی غار والا واقعہ جو اللہ کریم نے عام کسی مولوی نے نہیں لکھیا، کہ اللہ کریم نے 10ویں سپارے کی سورۃ توبہ دے اندر اس کا ذکر فرمایا کہ سعد یسنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن پاک ہے، یہ کسی مولوی کا کلام نہیں ہے، کسی محدث کا کلام نہیں ہے، یہ کسی صحابی کا کلام نہیں ہے، یہ اس وحدہ لا شریک کا کلام ہے جس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو علماء فرماتے ہیں کہ تمام کائنات کے اولیاء ولی غوث کتب ابدال اکٹھے ہو جائیں تو پھر بھی جو صحابی کا رتبہ جس نے پایا ہے
اس کے ذرے کی خاک کی شان کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ صحابی کا رتبہ بڑا ہے، صحابی کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے۔ کس لیے یہ مقام اونچا ہے؟ اس نے محبوب کے والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ صحابی کا مقام بہت اونچا ہے۔ آج بندہ رات دن ہر وقت جتنی چاہے مرضی عبادت کرے، ولی بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، قطب ابدال بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے محبوب کے چہرے کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو۔ پھر کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، ادھر جنگ ہوئی، پہلے کافروں کے گروہ میں تھا، پھر محبوب کے قدموں میں آ گیا، آخری لمحات تھے، ابھی چند سانس باقی تھے تو محبوب کا کلمہ پڑھ لیا۔ محبوب کا کلمہ پڑھا، ادھر روح پرواز ہو گئی۔ تو جتنے بھی گناہ تھے سب اس ایک دیدار کی وجہ سے اللہ نے سارے معاف فرما دیے۔ نمازیں نہیں، روزے نہیں، وہ لمحہ بہت تھوڑا، وقت بہت تھوڑا، حج نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، صدقہ خیرات نہیں کیا، نمازیں ادا نہیں کی، زخمی حالت تھی، محبوب کے قدموں میں آیا، عرض کیا آقا میں نے تو اور سنا تھا لیکن دیکھنے میں تو اور ہے۔ سنا تو یہ تھا کہ یہ کافر، یہ ابو جہل، ابو لہب، اتبا شیبہ، یہ ظالم بدبخت، یہ کہتے تھے نعوذ باللہ اس جیسا بدصورت کوئی نہیں، لیکن آقا میں نے آج دیکھا ہے آپ جیسا تو حسین و جمیل کوئی نہیں۔ آقا میرا دل کرتا ہے میں آپ کا کلمہ پڑھوں اور آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں۔ تو کلمہ پڑھا، پھر روح پرواز ہو گئی، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، صدقہ خیرات نہیں کیے، صرف محبوب کا کلمہ پڑھا، دیدار کیا، روح پرواز ہو گئی۔ تو اس کے مقابلے کو بھی آج کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کتنا بڑا عمل، اس نے کون سا عمل کیا ہے؟ اس نے صرف محبوب کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ اس محبوب کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس کے چہرے کی زیارت کرنے سے بندہ صحابی بن جاتا ہے۔ اتنا بڑا مقام، تو پھر تمام صحابہ کے اعمال، ان کی نیکیاں ایک طرف، اور میرے محبوب کے یار غار سیدنا صدیق اکبر کی شان ایک طرف۔ وہ یار غار جس کے لیے قرآن کہتا ہے لصاحبہ، کہ آپ کی صحابیت کا جو منکر ہے وہ قرآن کی نص کی وجہ سے کافر ہے کہ قرآن نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو صحابی کہا ہے۔ ہم تو سب صحابہ کو ماننے والے ہیں نا، ہم تو سب صحابہ کو ماننے والے ہیں، لیکن باقی صحابہ کا بڑا مقام، لیکن صدیق اکبر کو قرآن نے کہا ہے لصاحبہ اذ یقول، جب وہ فرما رہے تھے لصاحبہ اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے کہ لا تحزن، غم نہ کر۔ تو غم کس لیے؟ غم کیوں کیا؟ کہ جب یہ سفر ہجرت میرے آقا کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر ساتھ سفر جاری ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کس لیے؟ کوئی ظالم میرے محبوب پر وار نہ کر دے، اگر کوئی کرے تو میں صدیق پر کرے، میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ دے، میرے محبوب کو کوئی
برا بھلا نہ کہے، میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ دے، اس لیے محبوب سے پیار جو بڑا ہے، محبوب سے محبت بڑی ہے، محبوب سے بولیے، محبوب سے محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے۔ یہ پیار کی وجہ سے مال بھی قربان کر دیا، بچے بھی قربان کر دیے، ماں باپ اپنی جان بھی قربان کر دی۔ محبوب نے فرمایا پیارے صدیق تو میرے ساتھ جائے گا، کافر میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر مجھے تلاش کرتے کرتے تجھے پالے، تجھے قتل کر دیں تو عرض کی آقا یہ ایک جان ہے، ہزاروں جانیں ہوں تو پھر بھی محبوب کے قدموں پہ قربان۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبوب سے محبت ہے، محبوب سے پیار ہے۔ سفر چلتا چلتا جب میرے آقا جا رہے تھے تو عرض کی آقا آپ کے پاؤں مبارک چل چل کے تھک گئے ہوں گے، آقا کیوں نہ ہوا میرے کندھوں پر سوار ہونا ہے۔ شان صدیق اکبر سنیے اور خود بھی سن کر محبت کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ وہ ظالم، وہ بدبخت جو سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کر کے ان کی شان کم کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ خود بھی شان سنیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ کیوں؟ آج مسلمانوں پر بڑے وار ہو رہے ہیں، لیکن آگے ایک حدیث مبارکہ بیان کروں گا کہ ہم سنی ہیں، ہم تو محبوب کی ہر نسبت والے کو ماننے والے ہیں۔ تو آدھو صلی توجہ فرمانا پیارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو غار دے دروازے تے گئے نہیں جا کے عرض کی تھی سوڑیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا تشریف تشریف رکھو، میں غار دے اندر جانا، غار پرانی ہے، پہلے غار کو صاف کر لینا۔ سبحان اللہ، نہیں ذرا محبت نہ بولیا، میں جا کے غار کو صاف کر لینا، اپنی جان دی فکر نہیں ہے، اپنی جان دی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی جان دی کوئی فکر نہیں ہے، صرف محبوب کی خیال دے رہے کہ محبوب سلامت رہے، محبوب جو کوئی چیز تکلیف نہ دے، میری جان جاندی ہے تو محبوب دے قدموں تے چلی جائے، میرے محبوب نے کوئی چیز تکلیف نہ دے۔ رات میں دربار پرانی رات اندر جاندے نے، اندھیری رات غار اپنے ہاتھوں دے نال ڈول کے جس جگہ تے سوراخ نے اپنی چادر یا اپنا لباس کرتا پال کے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کر دے رہے۔ اللہ تے وہ درمان کیتی سونیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تشریف اندر لے آؤ، آقا اندر تشریف لے آؤ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، سارے سوراخ بند کر دیتے نے، لیکن ایک سوراخ باقی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھ گئے نے، کوج نہیں چاہیے، آپ نے اسے سوراخ پہ اپنی ایڑی مبارک رکھی ہے، محبوب نے اپنا سر مبارک پیارے صدیق دی گود اندر رکھے آئے۔ میرے محبوب آرام فرما رہے نے، اللہ کے مدرم تصورات کی دنیا کے اندر اج ایمان والا ہمارے ساتھ جانا ہے، باہر بڑھائی جائے، بڑی مشکل چڑھائی ہے، ایمان والے محبت کی خاطر جانے نے، کس واسطے غار کے اندر محبوب نے تین دن دے تین راتاں گزاریاں نے۔
کوئی اتنی بڑی خواہش نہیں. یہ تیسری خواہش، پہلی دو خواہش میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ آقا بیٹی میری ہوئے آپ دے نکاح دے اندر، وہ بھی خواہش پوری. دوسری آقا مال میرا آپ دے قدموں تے قربان. تیسری خواہش آقا چہرہ آپ دا ہوئے، اکھاں میری ہون، اور کوئی بھی نہ ہوئے آپ دا چہرہ ہی، آپ دے دیدار ہی کردہ آپ دا دیدار ہی کردہ رہا. تیسری خواہش ہی پوری ہوگی. اللہ دے مکرموں تیسری خواہش دے بارے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے محبوب دے یار، میرے محبوب دے مرید بھی دے، میرے محبوب دی مراد بھی دے، محبوب نے رب العالمین دی بارگاہ دے چوہن کے لے آئے. وہ بھی عرض کر دے ہوتے سی، اے پیارے صدیق، وہ خان والی نیکی ایک میں نو عطا فرما دے، عمر دی ساری نیکیاں لے لو. عمر دی ساری عمر دیاں نیکیاں تو میں نو غار والی نیکی دے دے ہو، پھر بھی میں سمجھاں گا میں نفع دا سودا کیتا ہے. میں بولو نا، میں نفع دا سودا کیتا ہے، میں گھاٹے دا سودا نہیں کیتا. اللہ دے مکرموں سودا کیڑا نہیں، وہ کیڑا ایسا عمل کیتا ہے جڑی نیکی بڑی ہے، یہ دے اعمال بڑے چنگے نے، وہ کیڑی نیکی ہے. اللہ دے مکرم میرے محبوب دا دیدار کیتا ہے، اس دیدار نو سلطان اللہ نے پھر سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے کرم اٹھایا، آپ نے کمال کر دیتا. ورنہ دے جان میرا جنہیں آخری ہے وہ اچھی آخر، جنہیں نہیں آخری وہ چلے کوئی بات نہیں، میری مرضی دی گل ہے. کیونکہ نیکی ہر بندے دے واسطے روک نہیں. جنہیں بندے دے دل کرتا ہے کہ میں مسجد چاہیا، کیونکہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دے نام دا ایک درخت جنت دے اندر لا دیتا ہے. ہر جمعے ساڈا ایک باغ تے ہونا چاہیے. بندہ مسجد چاہے تے اتھوں جائیے تے ہر جمعے جنت دے اندر ہے، بولو نا، ساڈا ایک باغ ہونا چاہیے. اور جدو باغ ہی باغ، ہر جمعے باغ، جدو محفل ہوگے مسجد دے اندر ادو بھی باغ، باغ ساڈے نام دے جنت دے اندر، پھر اسی باہر رہ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. پھر نہیں سمجھے یار تسی کدے دلی سبحان اللہ، تواڈی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ. ذرا محبت نال آکھیا کرو، محبت دیاں گلاں یاراں دے یاراں دیاں گلاں ہوندیاں نے، ذرا محبت نال آکھیا کرو، ایک ذوق ود جاندا ہے. ورنہ سبحان اللہ تو بغیر بھی میں تقریر کر لوں گا، میرے تو کوئی مسئلہ بارہ، ایک ذوق ود جاندا ہے. ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ. سلطان باؤ سلطان اللہ رفیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے قدم اٹھایا فرماتے نے جان میرا سبحان منو صبر نہ آوے تے میں ہوری کے دے بچا کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے، کوئی زبان چپ نہ رہے، محبت نہ پڑھنا موری سے دیدہ دیدار ہے ماں موری سے دیدار
فرمایا سیدنا صدیق اکبر ویکھ رہے نے کافر لبدیاں غار دے بوئے تے آ گئے تے قدماں نو سیدنا صدیق اکبر نے ویکھے عرض کیتی آقا کافر بوئے تے آ گیا ہے، اگر کسی نے اپنے پیراں ول نیچے ہو کے دیکھیا تو سانو ویکھ لوے گا۔ آقا مینوں بڑا غم ہے، پریشان ہوئے کس واسطے روئے میرے محبوب نو کوئی تکلیف نہ دے، میرے محبوب نو کوئی تکلیف نہ دے رہے۔ تے محبوب نے نہیں، رب العالمین نے فرمایا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، میرے یار میرے صحابی غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے ہمارا بال بھی بنگا کوئی نہیں کر سکتا۔ کافر آئے غار کے بوئے سے پھر واپس، کیوں؟ اللہ کریم نے بڑی چھوٹی سی مکڑی اس کو کہا جالا تان دے، کبوتری کو فرما دیا انڈے دے دے۔ کافر آئے انہوں نے دیکھا اگر اس غار کے اندر گئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، انڈے ٹوٹ جاتے، غار کے اندر نہیں گئے۔ اللہ نے حفاظت کرنی ہے اس لیے تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر پریشانی نہیں ہے۔ آخری حدیث مبارکہ کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک ندا دینے والا آواز دینے والا آواز دے گا محبوب دے یار کتھے نے؟ انہی دلی سبحان اللہ نال نہیں، ذرا محبت نال بولو قادو سنے توجہ فرمو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام میرے آقا نال پیار کرنا لے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ندا دینے والا ایک آواز دینے والا آواز دے گا، آواز دے گا میرے محبوب دے یار کتھے نہیں، میرے محبوب دے یاران نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارے یار کتھے نے؟ اللہ نے یاروں نے بلایا، دوسرے نے تیسرے نے چوتھے نے، اللہ نے چاروں نے بلایا ہے۔ کس راستے آج پتہ چل جائے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بدعقیداری ہونے نے جنہوں نے شان صدیق بلا انکار کرنا ہے، عمر کا انکار کرنا ہے، عثمان کا انکار کرنا ہے، علی المرتضیٰ نال پیار کرنا ہے۔ کچھ ایسے نہیں ہونے نے جنہوں نے صدیق اکبر نال عمر پاک نال پیار، عثمان نال پیار کرنا ہے، علی نال بغض رکھنا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہونے نے، کچھ ایسے بھی ہونے نے وہ سنی ہونے نے، اہل سنت و جماعت ہونے نے، حنفی بریلوی ہونے نے جنہوں نے میرے یارے میرے پیارے محبوب نے یارے بار صدیق اکبر نال بھی پیار کرنا ہے، عمر پاک نال بھی پیار کرنا ہے، عثمان پاک نال بھی پیار کرنا ہے، تے علی المرتضیٰ نال بھی پیار کرنا ہے۔ یار کتھے نے؟ سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوں گے، رب العالمین فرمائے گا پیارے صدیق جنت دے دروازے تے کھلو جاؤ نا، جنوں چاہو جنت دے اندر داخل فرما دو، جنوں چاہو جنت دے اندر داخل فرما دیو، تو جنوں چاہو نوں واپس موڑ دیو۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو جان گے اللہ دی رحمت نال، جنہاں کیوں جنت دے اندر جڑے منن والے ہون گے انہاں بھی جنت دے اندر جان کے دین گے نا۔ تے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو حکم ہوئے گا تسی میزان تے کھڑے ہو جاؤ، تسی میزان تے کھڑے ہو جاؤ، جتھے اعمال تولے جا رہے ہیں گے جے چاہو اعمال زیادہ کر دیو، نیکیاں والا پلڑا بھاری کر دیو، جے چاہو ہلکا کر دیو۔ اللہ دے محترم دوسرا آگے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو الرحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو حکم ہوئے گا تسی پل صراط تے کھڑے ہو جاؤ، جنوں چاہو پل صراط تو پار گزار دیو، جنوں چاہو پل صراط تو پار گزار دیو، جنوں چاہو واپس موڑ دیو، نیچے جہنم دے اندر گرا دیو۔ چوتھے نمبر پہ پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا
شاہ علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی سنیا تیرا تے میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ العالمین حکم فرمائے گا اے پیارے علی تسی ہونے کوثر تے کھڑے ہو جاؤ جنوں چاہو جنگے بھر بھر کے پلاندے جاؤ جنوں چاہو واپس موڑ دے ہو پیارے صدیق اکبر جنت دروازے تھے پیارے عمر میزان تھے پیارے عثمان پل سرات تھے حوض کوثر تے کون کھڑا ہے محبوب دا پیارا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور جیڑا بندہ صدیق اکبر دی شان دا کردہ انکار وہ جنت جائے گا اتھے جدو نہیں مردہ اتھے انہیں کتھے جانا قریب ہوئے گا کہ پیارے صدیق اتھے تو میں تو انہوں گالا کردہ رہا کہ ہون مہربانی کرو میں نے جنت اندر جان دے پیارے عمر فاروق کل جائے گا نہیں پیارے عثمان کل جائے گا جدو تینہ کل نہیں جائے گا تو چوتھے کل کی میں جائے گا تے سنیا ساڈا عقیدہ بڑا پیارا ہے ساڈا عقیدہ سونا تے سچا عقیدہ ہے اپنے عقیدے تے پکا رہا کر بات مسئلہ دے پیچھے نماز نہ پڑھیا کرو جیڑا صدیق اکبر کو نہ منے پیارے عثمان کو نہ منے عمر فاروق کو نہ منے پیارے علی المرتضی شیر خدا کا نام آ جائے متھے تے وڈ پہ جائے پھر دلی سبحان اللہ نہیں نماز ہی پڑھنی ہے کی کرنا نماز ہی پڑھنی ہے میں کیا تیرے ابے نو دے گا نا تو پھر وہ پیچھے پڑھے گا وہ اتھے تو ذریعے گل ہو جائے اسی امام دے پیچھے پڑھنی نہیں اسی انہوں نوکر رکھا دی کڑا سردار ماننے ہیں بولو نا ذرا گل میں پڑھنی نہیں امام دے پیچھے ہون یہ جائے گا کو نمہ آئے گا تو پھر پڑھاں گا ایسا ساڑھے حالات نے ٹھیک ہے نا لیکن اسی تے سیدنا عمر فاروق حضرت صدیق اکبر عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی چاروں منن والے ہیں اسی تے چاروں منن والے ہیں سانو کوئی مشکل نہیں ہوئے گی سانو کوئی پرواہ نہیں اسی تے صدیق اکبر کو بھی خوش ہو کے جانا ہے اسی تے عمر فاروق کو بھی خوش ہو کے جانا ہے اسی تے عثمان غنی کو بھی خوش ہو کے جانا ہے اسی پیارے محبوب دے پیارے ویر علی کو بھی خوش ہو کے جانا ہے کیونکہ اسی اس دنیا دے بھی انہوں نے گیت گانے اسی دونوں دے نعرے مار دیا اسی دے ہی کہنے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی آواز جنتی ہے بڑی ذرا سارے دا عقیدہ الحمدللہ تھی کو بد عقیدہ تے ہے ہی نہیں بولو نا کہ بد عقیدہ نہیں مسجد بھی نہیں یہ تے سنیے دی مسجد ہے تے یہ چھوٹے یہ آواز انہیں ڈھلی نہیں آنی چاہیے دی تاکہ بد عقیدہ سن کے شاید انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی عثمان و علی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی اسی الحمدللہ سارے منن والے اور سارے صحابہ نال پیار کرنے والے کیونکہ صحابہ ہر صبح سلامت رکھے تسی بڑی محبت فرماندے ہو اللہ تعالیٰ سارے کی محبت قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سارے اپنے پیارے محبوب دے صحابہ کرام علیہ الرضوان دے نقش قدم تے چلن دی بھی توفیق عطا فرمائے سارے محبت پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین و خدا وانا الحمدللہ